شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے مکہ میں، جس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، جب تک اس سے پہلے جو مکہ کے قریش اور مشرکین کہا کرتے تھے، جب دیکھتے کہ یہ یہود و نصارہ جن کے اوپر کتابیں اتری، جن کے اوپر نبی اترے، یہ تو ان کی بات ہی نہیں مان رہے، کیا فائدہ ایسی کتابیں اتری ہیں لیکن انہوں نے اس کو اثر ہی کوئی نہیں لیا، کہتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں، جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے بات مانتے نہیں ہیں ان کی۔ اگر ہوتا نہ اترا نبی ہمارے اوپر تو ہم ان سب سے بہت بہتر ہوتے، یہ کہنا تھا ان کا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا یہ نبی کتنے بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، ان کے اوپر نبی اترے، کتابیں اتری، انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے بدل ڈالا اس کتابوں کو، اور جن کی جرت کیسے ہوئی ایسا کام کرنے کی، ہمارے اوپر اتر رہا ہے، اگر اترے نا نبی کوئی تو ہم تو ان سب سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں۔ اور جب اتر گیا نبی آ گیا ان کے پاس، تو پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ اچھا یہ یتیم بچہ، اس کی بات اگر مان لی ہم نے تو مجھے چودھری کون کہے گا یہاں پہ؟ میں جو ہے وہ میری تو سرداری گئی نا، مجھے سلام کرنے کون آئے گا یہاں پہ؟ تو یہ جو سلام سرداری تکبر کرتے رہے، اور پھر کیا انہوں نے ہر حتی الوسع کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چلنے کی، بری چالیں، آپ کو دیسن کالا دینے کی، آپ کو جلا وطن کرنے کی، آپ کے اوپر جو ہے وہ مصیبتوں کے انبار جو ہے وہ ڈالنے کی، آپ کو شہید کرنے کی، ساری سازشیں کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر بری چال جو ہے اس کا وبال چلنے والے پر ہی آتا ہے ہمیشہ۔ جو بھی کوئی چال چلتا ہے، کسی کا برا سوچتا ہے، وہ برا اسی کے اوپر آ کے گرتا ہے، وہ کسی کا برا نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ نے جو ہے وہ اپنی چال چلی، وہ جتنی بری چالیں تھیں وہ ان کے گلے پڑ گئیں۔ وہی لوگ اپنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال چکے تھے مکہ سے، وہی لوگ جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بدر تک پہنچے، اور بدر میں پھر اپنی گردنیں کٹوا کے واپس آئے۔ جو چالیں ان کی تھیں، جو سازشیں ان کی تھیں، وہ سازشیں ساری کی ساری جو ہے ان کی ختم ہو گئیں۔ یہی بات آج ہم سبق میں پڑھیں گے۔ وَاقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے تھے، باللہ کی، اللہ کی، جہد ایمانہم، جہد جو جد و جہد سے ہوتا ہے، جیم اے دال، جس کا معنی جہاد بھی اسی سے ہے، جد و جہد بھی اسی ہے، سر توڑ کوشش کرنا، اور بڑی سخت قسمیں کھائیں۔ ایمانہم، ایمان لفظ یمین کی جمع ہے، یمین کا معنی بھی جو ہے وہ قسم ہوتا ہے، اور قسمیں کھائیں اللہ کی، پکی پکی قسمیں، انہوں نے بڑی سخت قسمیں کھائیں اللہ کی۔ لائن، البتہ اگر، لام علیحدہ کر دیجئے البتہ تعلیل کے لیے، ان البتہ اگر جاہم، آئے ان کے پاس، نذیرن، کوئی ڈرانے والا، انذار ان سے، نون زال رے اس کا مادہ ہے، ڈرانے والا، لَيَكُونَنَّ، لام لازم کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ کانا، واحد کے لیے ہو جانا، کونو، ہو جاتے، دون سکیلا زور دینے کے لیے، یقیناً وہ ہو جاتے، اہدا من احدى الامم، یقیناً اہدا، زیادہ ہدایت والے، زیادہ ہدایت پانے والے، یقیناً وہ ہو جاتے زیادہ ہدایت پانے والے، احدى الامم، ہر ایک امت سے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو ہم ہر امت سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے۔ فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس، نذیر، ڈرانے والا، ما زادہم، نہیں زیادہ کیا، زیادہ کیا ہم ان کا، الا نفورا، مگر نفرت میں، صرف ان کی نفرت ہی بڑی ہے، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اس کی یہ آیت کریمہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، مگر نہیں زیادہ کیا ان کو نفرت میں، بس یہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ استکبارا، تکبارا کس پہ؟ تکبر سے، گمنڈ، غرور، بڑائی، عام اردو زبان میں استعمال لفظ ہوتا ہے تکبر۔ یہ استکبارا، تکبر کرتے ہوئے، فی الارض، زمین میں، ان کے تکبر کرنے کی وجہ سے زمین میں، ومکر السیئ، مکر کہتے ہیں چال کو، تدبیر کو، سیئ کہتے ہیں برے کو، اور بری چالیں چلتے ہوئے۔ نہیں زیادہ کیا ان کو نفرت میں، بوجہ اس کے کہ انہوں نے تکبر کر دیا، اور تکبر کیا کیا کہ اب یہ ہمیں کون سردار کہے گا، ہم نہیں مانتے، یہ اگر نبی آنا تھا تو یہ مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں میں سے آتا،
اب ہم اگر اس کے جو ہے وہ بات مان لیں، اس کی اطاعت کر لیں، تو پھر تو ہم ساری عمر کے لیے اس کے ماتحت ہو گئے، ہمیں ان کے کہے پہ چلنا پڑے گا۔ وہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ، ہمارے پاس اولادیں بھی زیادہ۔ وہ کیا کہا کرتا تھا ابو جہل، مکہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھا، وہ میرے کو پیسہ بہت ہے، اگر وہاں پہ کہ محمد سچا بھی، اگر محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بھی ہوئی تو پیسے شیسے دے کے وہاں پہ جائے وہ کر لیں۔ سردار تھا، اور جب اس کی سر گردن کٹنے کی باری آئی تھی، انہوں نے کہا ذرا اونچی رکھے، کٹی پتہ لگ گیا سردار دی گردنیں۔ یہ تکبر تھا ان کا، زمین میں تکبر کر کے چلتے تھے کہ اب ان کے لیے یہی گوارا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے ان کی اطاعت کر لیں۔ اور پھر ایک تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بات مان لی، اس ماننے سے بہتر ہے کہ محمد کا مقابلہ کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے پھر چالیں چلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ کو کتنی دفعہ شہید کرنے کی سازشیں، کتنی دفعہ جو ہے وہ آپ کو جلا وطن کرنے کی سازشیں، کیا کیا اذیت جو ہے وہ آپ کو نہیں دی گئی۔ سجدے میں گئے، آپ کے اوپر اوجڑ رات کے رکھ دی گئی، کانٹوں میں راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے، گزرتے جا رہے ہیں اوپر سے خاتون کوڑا اوپر جو ہے اوپر سے پھینک دیتی ہے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی، کیا کیا چالیں نہیں چلی، مگر وہ اس یونیورسل ٹروتھ کو، اس اللہ کے قانون قدرت کو بھول گئے۔ کیا قانون قدرت تھا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، اور نہیں وبال پڑتا، مصیبت آتی مکر کی چال کی برے کی، إِلَّا بِأَهْلِهِ، مگر اس کے اپنے اوپر، کہ جو بھی مکر ہوتا ہے، جو بری چال ہوتی ہے، اب اس دور کو چھوڑ دیجیے، آج کسی کے خلاف کوئی بری چال کر کے دیکھیے، وبال آپ کے اوپر پلٹ کے آ جائے گا، وہ کسی کا برا چاہیں گے تمہارا برا ہو جائے گا، یہ قانون قدرت ہے۔ تو انہوں نے تو چال چلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن اللہ تو بہتر چالیں چلنے والا ہے۔ اللہ نے انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے وہ یہ کہا گیا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، اور نہیں وہ وبال پڑتا چال کا، بری چال کا، إِلَّا بِأَهْلِهِ، مگر اس کے اپنے گھر والوں کے اوپر، اس کے اپنے اوپر۔ یہ جو کہا گیا نا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، یہ ایک تنبیہ تھی ان کے لیے، ایک دھمکی بھی تھی ان کے لیے، یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ جو یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ چالیں انہی کے اوپر آ پڑیں گی، اور پھر یہ چالیں ان کے اوپر آئیں۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو ہے وہ بیسن کالا دیا گیا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کو سب کو جھکنا پڑا، یا مارے گئے یا اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ سے امان کی جو ہے وہ پناہ بھی مانگتے جو ہے وہ رہے۔ پھر فہل، پس نہیں، ینظرون، انذار، ان سے انذار کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، مہلت مانگنا، پس نہیں وہ انتظار کرتے، الا، مگر، سنت الاولین، یہ کہ نہیں وہ انتظار کرتے، الا سننا، مگر سنت الاولین، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر، سنت کہتے ہیں روش کو، دستور کو، ہمارے ہاں تو سنت ایک ہی لفظ ہے، وہ سنت ہم سمجھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی اور فعلی جو ہے وہ افعال ہیں وہ سارے کے سارے سنت ہیں، لیکن سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روش، دستور، طریقہ کار، کہ یہ طریقہ کیسا۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے دستور کا، پہلے لوگوں کی سنت کا۔ اور پہلے لوگوں کا دستور کیا تھا؟ کہ جن نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی نہ مانی، ان کو جھٹلایا، ان سب پہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہاں پہ تنزن ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مگر صرف انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو سنت ہے نا، کہ جب نہیں مانتے تھے تو اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، سوارے تباہ و برباد کر دیے تھے، تو یہ بھی اپنی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تباہی آئی پھر ان کے اوپر۔ نہیں وہ انتظار، فعل فعل ادا کر دیجئے۔ حل یہاں پہ جو ہے وہ ویسے تو حل اکثر ہمیں استفہامیہ نظر آتا ہے، لیکن ما بعد اللہ کی وجہ سے حل جو ہے وہ نافیہ میں کنورٹ ہوا۔ فَحَلْ يَنظُرُونَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر سنت الاولین، پہلے لوگوں کے دستور کا، پہلے لوگوں کی روش کا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فعل ادا کر دیجئے، لن مستقبل کا صیغہ، پھر ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو فرما دیا کہ اگر اس راہ پہ چلو گے تو یہ تمہارے لیے جنتیں ہیں، یہ وعدے وعید ہیں، اگر اس راہ کو چھوڑ کے میری بات چھوڑ کے کسی اور کی مانو گے، تمہارے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور تمہارے لیے آخرت میں بھی جہنم ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ سنت بدل نہیں سکتی۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کی سنت میں، اس کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تحویلا لفظ تحویل ان سے، یہ دیکھیں دونوں لفظ
تقریباً ہمیں ہم مانی نظر آتے ہیں. اس کا معنی کہ تغیر نہیں ہوگا, یہ پھرے گی نہیں سنت, اس میں تو یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کہ یہ اس دفعہ سنت نہ پوری ہو, سوائے ایک دفعہ کے. اگر آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو, کہ اس قوم کے اوپر عذاب کی جو ہے وہ وعید دے دی گئی تھی, لیکن اس رسول اللہ کے رسول وہاں سے نکل پڑے. اس کے بعد وہ قوم جو ہے وہ اپنے سارے اہل و عیال, اپنے جانوروں, سب کچھ لے کے جب میدان میں گئیں, اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا. تو وہ عذاب جو آنا نظر آ چکا تھا ان کو, وہ گٹائیں چل پڑی تھیں, نظر آتی تھیں, وہ تبدیل ہو گیا. اس کے اللہ کا طریقہ, اللہ کی سنت, اللہ کی قانون تبدیل نہیں ہوتا, اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. اور یہ تھم رول ہے, کیا جو مانے گا وہ جنتوں کے وعدے ہیں, جو اس راستے پہ نہیں چلے گا ان کے لیے پھر جو ہے وہ جہنم ہے, اور دنیا میں بھی ذلیل و خواری ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, آپ نہیں پائیں گے. ویسے بائی دا وے, اولم یسیرو, کیا نہیں, یسیرو لفظ کس سے ہے؟ سیر سے. سیر کرنا, چلنا پھرنا. جو ہم صبح سیر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم؟ چہل قدمی کرتے ہوئے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اولم, کیا نہیں, یسیرو, وہ پھرے, فی الارض, زمین میں, فینظروا, پھر وہ دیکھتے, نظر دیکھنے, کیفا کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیسا عاقبہ انجام, عاقبت کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. کیا انہوں نے ادھر ادھر پھر کے نہیں دیکھا؟ یہ جاتے رہتے ہیں, شام کی طرف جاتے رہتے ہیں, یہ تبوک کی طرف جاتے ہیں, تبوک سے آگے نکلتے ہیں, یہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, یہ کتنی بستیاں, کتنے کھنڈرات نظر آتے ہیں ان کو. تبوک, مدینہ سے تبوک کے راستے میں وہ قوم عاد کے وہ کھنڈرات جو ہے وہ جو محلات بنے ہوئے تھے پہاڑوں میں, شہر بسے ہوئے تھے, کدھر گئے وہ؟ یہ ڈیڈ سی کہاں سے بن گیا؟ اس میں جو ہے وہ کوئی زندگی جو ہے وہ جنم نہیں لے سکتی, آج بھی اس میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں زندہ رہ سکتی. تو کیا دائیں بائیں دیکھتے نہیں؟ انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہ ان سے پہلے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا, ان کا انجام کیا ہوا؟ وکانو, اور حالانکہ تھے وہ, اشد منہم قوہ, اشدہ زیادہ تگڑے, زیادہ مضبوط, کس میں؟ قوت میں, وہ زیادہ طاقت والے تھے. ہم ہر قوم کو یہ گمان رہا ہے کہ ہم ترقی کی بڑی منزل پہ پہنچ گئے ہیں. قرآن نے بارہا کہا ہے کہ تم سے پہلی قومیں قوت میں تم سے زیادہ تھیں, اور تم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم علم میں, ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں. وہ تھا نا کہ ایک بستی کو الٹانے کا حکم ہوا, اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا جاؤ اس بستی کو الٹا دو. نے کہا اللہ یا باری تعالیٰ, وہاں پہ تو بہت زیادہ عالم لوگ رہتے ہیں, انہوں نے کہا اسی لیے الٹا دو. جا کے گئے, انہوں نے کہا چلو میں دیکھوں تو صحیح کتنا علم والے ہیں یہاں پہ, کہ ان کے علم کی کثرت کی وجہ سے ان کی تباہی کا حکم ہو گیا ہے. گئے, ایک ڈریا جو ہے وہ اتنی سی, وہ لنگی سی پہنی, بھیڑیں چکریاں چراتا پھر رہا تھا, ننگے پاؤں تھا. جا کے اس سے پوچھا, بتا سکتے ہو کہ اسرائیل کہاں پایا جائے گا؟ اس نے زمین پہ 2-3 لائنیں کھیلی. اس نے کہا نہ آسمان کی بلندیوں پہ ہے, نہ زمین کی تہوں میں ہے, کہیں نہیں ہے, یا تم ہو یا میں ہوں. یہ عالم تھا اس قوم کے علم کا. آج بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے, دیکھیے اس سے پہلے یہاں پہ جن تھے, جنوں کی کیا کیا علم تھے, کیا خون خرابے تھے, کیا انجام ہوا, اس کو چھوڑ دیجئے. جتنی قومیں عاد دیکھ لیجئے, سمود دیکھ لیجئے, شعیب دیکھ لیجئے, صالح دیکھ لیجئے, کتنی قومیں آئیں جن قوموں نے جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا, اللہ کی بات کو نہیں مانا, ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قومیں ان سے بہت زیادہ تگڑی تھیں, قوت میں بہت زیادہ تھیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ, اور اگر اللہ مواخذہ کرتا, اگر وہ پکڑتا اللہ النَّاسَ, لوگوں کو, بما کسبوا, بسبب اس کے جو کمائی کی انہوں نے, جو عمل کسبا, ویسے تو ہم اس کو کمائی کہتے ہیں لیکن اس کا معنی فعل ہوتا, کرنا بھی ہوتا ہے. بما کسبوا, بسبب اس کے جو کیا انہوں نے, ما ترک علی ظہرہا, نہ وہ چھوڑتا اس کی پشت پر. کس کی پشت پر؟ زمین کی پشت پر. من دابتن, کوئی جاندار. اگر اللہ گناہ پہ پکڑنا چاہتا ہر کسی کو, تو اللہ یہاں پہ کسی کو جو ہے وہ نہ چھوڑتا. کوئی جو ہے وہ ذی روح یہاں پہ زندہ نہیں رہتی. ولیکن, اور لیکن, یؤخرہم, وہ مؤخر کر دیتا ہے, وہ ڈھیل دے دیتا ہے, الی اجل مسمی, ایک خاص مدت تک. کیوں دے دیتا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر جو ہے وہ گندم کے ساتھ پھر گن بھی پس جاتا ہے, گیہوں کے ساتھ گندم بھی پس جاتی ہے. جب زلزلہ آتا ہے, جب سیلاب آتے ہیں, تو پھر انسان کے, دیکھیں شریعت کے مکلف تو صرف یا انسان ہے یا جن ہے,
باقی مخلوقات تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی فرمانبرداری میں سے جو ہے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر کتنے جانور بیچارے رول جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ بارش روک لے تو کتنے اور جاندار، قصور تو انسان کا ہے تو باقیوں کا کیوں؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کیوں مؤخر کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کی راہ پہ جو ہے وہ چل پڑنا ہو، ایسے چل پڑنا ہو تو پھر دیکھیے کہ عمر فاروق بن جاتا ہے، خالد بن ولید جو ہے وہ اللہ کی تلوار بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ مؤخر کر دیتا ہے ایک خاص مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جائے وہ خاص وقت، وہ مقررہ وقت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو بے شک اللہ ہے بِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کو بصیرا، اللہ پھر اپنے بندوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے نا پھر اللہ خود ہی دیکھ لیتا ہے، کوئی کچھ اس کا جو ہے وہ نہیں بگاڑ سکتا۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ فاطر کی تشریح مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس کی ریویژن، اب پوری سورت کی نہیں ہوئی، اگلے 3-4 دن میں اس کی ریویژن کریں گے، اور اس کے بعد سورہ یاسین جو ہے ہم شروع کریں گے۔ اب کرکس کیا ہے؟ بات ماننی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، نہیں مانو گے اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، قرآن ہمارے پاس اتر آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ہم کوئی ہوتے نا ہندو یا کوئی اور یا کسی اور مذہب میں ہوتے تو پھر کہتے اسی پڑھیا ہوتا نا قرآن، اسی پڑھیا ہوتا نا کلمہ، تو اسی سب تو اگے ہونا سی۔ اللہ کی کتنی رحمت ہمارے اوپر ہوگی کہ ہمیں امت محمدیہ میں جو ہے وہ اس نے پیدا کر دیا، کلمہ ہمیں پڑھا دیا، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے باوجود ہم اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کا دستور تو چینج نہیں ہونا، اللہ کا قانون نہیں چینج ہونا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جس نے اس کی بات مانی اس کے لیے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنتوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار۔ بظاہر ہمیں نظر آئے گا کہ اس کو بہت مقام ملا ہوا ہے، یہ اصل میں ڈھیل ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں دیکھو وہ حرام بھی کھاتا ہے، وہ نجائز قبضے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، وہ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو ڈھیل ملی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کل کو بات کرنے کی، اس کو جو ہے وہ پھر اتنا آگے بڑھا دیتا ہے اس مہلت میں کہ پھر اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے لیکن ان لوگوں کا انجام اپنی زندگیوں میں دیکھتے بھی ہیں۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی بہت سخت پکی پکی۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، اگر آتا کہ ان کے پاس ڈرانے والا، لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو یقیناً وہ باقی ہر کسی ایک امت سے زیادہ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب آ گیا ان کے پاس خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کیا مگر ان کو نفرت میں۔ نفرت میں کیوں؟ وہی تکبر، وہی جو ہے وہ حسد، وہی گمنڈ کہ پیسے والے ہیں ہم کس طرح بات مان لیں۔ دیکھیے آپ دیکھ لیجئے، نبی ہمیں کوئی ایک نبی کی مثال بھی دکھا دیں سوائے ہمیں سلیمان علیہ السلام کا قصہ نظر آتا ہے، کہ باقی سارے نبی ہمیشہ جو ہے وہ نیچے والی جو ہے وہ غریب غربا میں سے تھے۔ حالانکہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش بڑا قبیلہ تھا، لیکن ابو جہل اور یہ دوسرے جو تھے یہ تو بڑے پیسے والے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہم اس تکبر میں، نستکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، غرور ان کا گمن روا کر صحیح ہے، نہ صرف انہوں نے تکبر کیا بلکہ انہوں نے بری چالیں بھی چلیں۔ ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں گھیرتی وبال پڑتا بری چالوں کا الا باہلہ، یہ بھی اپنے پلے باندھنے کسی کے بارے میں برا سوچیں گے وہ الٹ پلٹ کے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ یہ رکھ لیجئے، آج نہیں کسی کے ساتھ برا کیا ہے یہ برا پلٹ کے آئے گا، اور یہ آتا ہے، آج نہیں آئے گا، 2-4 سال بعد آ جائے گا، 10 سال بعد آ جائے گا۔ کسی کے ساتھ جو برا کیا وہ پلٹتا ضرور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں گھیرتے بری چال مگر اس کے اہل خانہ کو، اس کے اہل کو۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی اس دستور کا، اور اللہ کا دستور تو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کے دستور میں تو کوئی جو ہے وہ تغیر نہیں آتا۔ اللہ کا دستور تو یہی ہے کہ جس نے اس کے نبیوں کی، اس کی کتابوں کی بات نہیں مانی ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتا ہے، اور یہ بھی اب ایک تباہی کے، ایک عذاب کے منتظر ہیں۔ جہاں پہ کہا گیا نا حَفَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّ، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر دستور کا، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عذاب چاہتے ہیں کہ عذاب آئے ہمارے اوپر اور ہمیں ملیا میٹ کر دے، یہ چاہتے ہیں۔ یہ استفہامیہ ان سے جو ہے وہ تنزن پوچھا گیا، کہا گیا ان کو۔
اگر وہ ایسی بات ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں پھرے چلے نہیں، دیکھا نہیں ان کو، فینظروا کیف کان، قبرستان جائیں دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ جن کے یہاں پہ نانگ کے ڈنکے بجتے تھے، کس طرح قبریں ان کی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں وہاں پہ۔ یہ چھوڑ دیں باقی چیزیں کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا، اسی دنیا میں جب ہم دیکھتے تھے کہ وہ جن کے نام کا توتی بولتا تھا، جن کے نام کے بغیر جو ہے وہ آپ کا نام میڈیا آرام کرتا تھا، یعنی کہ صبح اٹھتے تھے تو اس کا نام ہوتا تھا، شام اٹھتے تھے اس کا نام ہوتا تھا، جو دنیا فتح کرنے کے دعوت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ کیا ہم بھی اس انتظار میں ہیں؟ پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر واپسی نہیں ہوگی؟ کیا نہیں پھرے وہ دنیا میں، زمین میں؟ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور حالانکہ وہ تھے بھی قوت میں تگڑے اس سے۔ کتنے رہنما آئے، کتنے لیڈر آئے جن کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، ان کے کہنے پہ صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، طاقت میں تگڑے بھی تھے، کیا انجام ہوا ان کا؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو زمین اور آسمان میں کسی چیز میں ہرا سکتے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آج میں کہوں گا تو میرے کہنے پہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آج جو ہے وہ بارش جو ہے وہ نہیں برسے گی اللہ کے حکم کو بغیر، وہ اللہ کو تو کسی کام میں عاجز نہیں کر سکتے، اپنے کہنے پہ کچھ نہیں وہ کر سکتے، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر وہ مواخذہ کرتا لوگوں کا بسبب ان کے کیے ہوئے پہ، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، وہ اس کی پشت پر، زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، کسی زو روح کو نہ چھوڑتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ مؤخر کر دیتا ہے ایک خاص مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ آ جاتی ہے مدت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ پھر اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لیتا ہے۔ اب اس وقت دیکھا جانا، آج مہلت ہے، معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں ہم، آج ہم اپنی زندگیاں ٹھیک کر لیں، کتنی رہ گئی ہیں، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، ان گھڑیوں کو اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم لذت سماعت آ گئی، ٹھیک ہے سن لیا، بہت اچھا لگا، اس کے بعد پھر ہم وہی کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ، ہمارے کان گراں ہیں، وہ بوجھ جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ، لیکن پھر بھی اگر قطرہ قطرہ بھی پتھر پہ بھی پڑتا رہے تو سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ راہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب۔ جزاک اللہ خیر۔